يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مساعينا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک اللہ والے اور ایک اللہ والی ولیہ کا ایسا خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ پیش کرنے والے ہیں جسے سن کر آپ کے ایمان میں تازگی آ جائے گی اور آپ کو یقیناً مزہ آ جائے گا۔ تو دوستو، آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس واقعے سے اپنے ایمان کو تازہ اور مضبوط بناتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہماری تاریخ میں بہت بڑا اور خوبصورت نام ہے حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ انہوں نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی اور اللہ کی عبادت میں گزر گئی، بڑھاپا آیا اور اللہ کی عبادت میں گزرتا رہا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے حدیث مبارکہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ نے یہ فرمان پڑھا جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ جنت میں کوئی بھی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا لیکن کسی وجہ سے نکاح ہو نہیں سکا اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان مرد یا عورت کو جنت میں ضرور کسی نہ کسی جوڑے سے رشتہ فرما کر کے ان کا نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پاک آپ نے پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح کیا نہیں، جنت میں ہونا ہی ہونا ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ کاش مجھے معلوم ہو جاتا۔ یہ سوچ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے وہ خاتون دکھا دے جو جنت میں میری بیوی ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آئے۔ دوسری رات بھی آپ نے اپنے رب سے یہی دعا کی، اس بار بھی ادھر سے کسی طرح کی قبولیت کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ تیسری رات جب آپ نے پھر سے دعا کی تو خواب میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی کے دیس کی رہنے والی، حبشہ کے دیس کی رہنے والی ہے، اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا، یعنی آپ کی ہونے والی جنت میں جو خاتون ہوگی وہ ان کا نام میمونہ ولید تھا جو بصرہ کی رہنے والی تھیں۔ پتہ مل جانے کے بعد حضرت کی آنکھ کھلی، حضرت نے تہجد کی نماز پڑھی اور نوافل ادا کرنے کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اور پھر آپ ایک سواری پر سوار ہو کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا، حضرت کا نام تھا ہی بہت بڑا، لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو بٹھایا اور بٹھا کر پوچھا حضرت بتائے بغیر کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا حضرت آپ اتنے دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیوں اس سے کوئی نہیں مل سکتا کیا؟ لوگوں نے عرض کی نہیں حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید نے پوچھا کہ اسے پتھر کیوں مارتے ہیں؟ لوگوں نے کہا حضور کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، کوئی ہنس رہا ہو تو اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چرایا کرتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہوئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی، پھر آپ اس سے ملاقات کر لیجئے گا۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کس جانب گئی ہوئی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور جنگل میں نہ جائیں، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح وہ گئی کس طرف ہے؟ لوگوں نے بتایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا۔ حضرت عبداللہ بن زید جب جنگل میں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ جنگل انتہائی خوفناک ہے، جنگلی جانوروں کی بھرمار ہے، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں میں اس عورت کے اور اس کی بہادری پر کہ وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے۔ شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا کیوں نہیں ہے؟ اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے؟
یہ اکیلی عورت کس کس کو روکے گی؟ خیر، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میری حیرتوں کی انتہا نہ رہی۔ میں انتہائی حیران ہوا، خاص کر کے 2 حیران کر دینے والے منظر میں نے دیکھے۔ ان میں پہلا یہ کہ میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل ادا کر رہی تھی۔ پر بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، یہ تو بہانہ تھا کنارہ کشی کا، لوگوں سے الگ ہونے کا، اور لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چرایا کرتی ہے، لیکن میمونہ یہاں بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہیں، پھر بکریاں کون چرا رہا؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر میمونہ کی بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کے آس پاس گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے، اس کی فطرت ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے، شیروں کی فطرت کیسے بدل گئی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ فطرتیں نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری اور دوستی کیسے ہو گئی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں دنگ اور حیران و پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ اے عبداللہ بن زید، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں ہی ملنے آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلے ہی حیرتوں میں کچھ کم تھا، اب یہ سن کر میری حیرت میں اور اضافہ ہوا۔ اس سے پہلے تو کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، تو حضرت میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ ولید سے سوال کیا کہ بی بی، اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات ہوئی نہیں ہماری، تو میرا نام آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت میمونہ ولید رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ اے عبداللہ، جس اللہ نے رات کو آپ کو میرے بارے میں بتایا، اسی اللہ نے مجھے بھی آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا، آپ یہ تو بتاؤ، یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ دوستی کب سے کر لی ہے؟ حالانکہ یہ تو ان کی غذا ہے، اگر شیر بکریوں سے دوستی کرنے لگے، گھوڑے گھاس سے دوستی کرنے لگے، تو بھلا وہ کھائیں گے کیا؟ یہ کیسا معاملہ ہے؟ اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں کہ اے عبداللہ بن زید، جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے، جب سے میں اس کی ہو گئی ہوں، اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں نا کہ جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو پھر ساری خدائی آپ کی ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھا آج کا خوبصورت واقعہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اب تک ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر واقعہ پسند آیا ہے تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں، نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، اور مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ فی الحال مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔